اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، 2 ہی آیتیں غالباً، پھر اس کے بعد تفسیر۔ او کالذی یا اس شخص کی طرح ہے، او کا مطلب یا، کاف کا مطلب طرح، الذی وہ شخص، او کالذی یا اس شخص کی طرح ہے، مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک ایسی بستی کے پاس سے، وہ بستی خاویۃن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل، ٹھیک ہے، وہ بستی گری پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، ٹھیک ہے۔ او کالذی یا اس شخص کی طرح ہے، مرہ جو گزرا علی قریۃ ایسی بستی کے پاس سے، وہی خاویۃن جو بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل، قال اس نے کہا، انا کس طرح، یحیی آباد کرے گا، ھذہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کے تباہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح آباد کرے گا اس بستی کو اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ فاماتہ اللہ پس اللہ نے اسے موت میں رکھا، فاماتہ پس اللہ نے اسے موت میں رکھا، 100 عام 100 سال، 100 عام سال، پس اللہ نے اسے موت میں رکھا 100 سال، ثم پھر بعثہ اسے زندہ کیا، ثم بعثہ پھر اسے زندہ کیا، قال پھر اللہ نے فرمایا، کم لبثت کتنا تو مرا رہا، کتنا لبثت تو مرا رہا، موت کی حالت میں کتنا تو ٹھہرا رہا، قال وہ کہنے لگے، لبثت میں مرا رہا، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، میں موت کی حالت میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے پوچھا تو کتنا عرصہ مرا رہا، موت کی حالت میں رہا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ موت کی حالت میں رہا، قال اللہ نے فرمایا، بلکہ لبثت تو مرا رہا، 100 عام 100 سال، تو کتنا مرا رہا، 100 سال، فانظر پس دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک اور اپنے پانی پینے کی چیز کی طرف دیکھ، پانی کی طرف نہیں، وشرابک اور اپنی پینے کی چیز کی طرف دیکھ، ٹھیک ہے، لم یتسنہ وہ متغیر نہیں ہوئی ہے، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور جو پینے کی چیز ہے اس طرف دیکھ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ متغیر نہیں ہوئی ہے، وانظر اور دیکھ تو الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ بنائیں ہم تجھے، آیتاً نشانی، للناس لوگوں کے واسطے، تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانی کس کے واسطے، لوگوں کے واسطے، وانظر اور تو دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، الی العظام کس کی طرف، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، یہ جو بکھری ہڈیاں پڑی ہیں نا گدھے کی، تو ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم کیسے جوڑتے ہیں اس کو، ثم پھر نکسوہا
چڑھاتے ہیں اس ہڈیوں پر لحمن گوشت، پھر ہم چڑھاتے ہیں اس کے ہڈیوں پر کیا؟ گوشت۔ فلما پس جب تبینہ خوب واضح ہوئی حقیقت لہو اس کے لیے، تبینہ واضح ہوئی لہو اس کے لیے، قالا اس نے کہا عالم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارنی تو دکھا مجھے، ارنی تو دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیفا کیسے تو تحیی الموتیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ مجھے دکھا۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، قالا کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قالا اللہ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ہاں، ولیکن ہاں میں ایمان لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلا ہاں میں ایمان لایا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ولیکن لیطمئن قلبی اور واو کا مطلب اور، ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا قلب میرا دل، اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قالا اللہ نے فرمایا فخذ پس لے اربعۃ من الطیر چار پرندے، اربعہ چار من الطیر پرندے، اللہ نے فرمایا ابراہیم چار پرندے لے، فصرہن الیک پھر انہیں مانوس کر، الیک اپنے ساتھ، فصرہن پھر انہیں مانوس کر ہلا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر تو رکھ علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، پھر رکھ تو علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے جزءاً حصہ ان میں سے ایک حصہ رکھ، ثم ادعوہن پھر تو بلا انہیں یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس سعیاً دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو چار پرندے پکڑ لے، انہیں مانوس کر لے، پھر ان چار پرندوں کو قریب جو پہاڑ ہے ان کے پاس وہ رکھ دے، ان کے حصے الگ الگ، پھر تو انہیں بلا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم اور جان تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مزید آپ کو تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ اس کا ترجمہ تھا ان دو آیات کا۔ اللہ رب العزت نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ابن کنعان کا مکالمہ ذکر کیا، ان کا مناظرہ ذکر کیا۔ اب ان دو آیتوں میں دو واقعات اللہ رب العزت مزید ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ صہیون یہ ایک پہاڑ تھا، اور اس کے پہاڑ کے اوپر ایک شہر تھا جسے بیت المقدس کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ صہیون ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر ایک شہر آباد تھا جسے بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس صہیون نامی پہاڑ کے اوپر ایک شہر آباد تھا جس کا نام کیا تھا؟ بیت المقدس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس تھا یہ کافی بڑا شہر تھا اور مرکزی شہر تھا۔ تو عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ کچھ عرصہ پہلے اس شہر کے پاس سے گزرے تھے، اس بیت المقدس کے پاس سے، تو یہ بڑا آباد تھا، بڑی آبادی تھی بڑی۔ تو پھر کچھ عرصے بعد پھر اس بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ تباہ و برباد ہوا ہے، وہ شہر سارا تباہ و برباد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تباہ کس نے کیا تھا؟ یہ وہی بخت نصر نے، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم جابر تھا، مجوسی بادشاہ تھا، تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اور تفسیروں میں آتا ہے کہ اس شہر میں 40,000 تورات کے جو حافظ تھے انہیں
انہیں قتل کیا تھا اس نے، کیونکہ مجوسی تھا، تورات کو ختم کرنے کے در پہ تھا، تو اس نے وہ 40,000 حافظ تورات، اس وقت تورات تو بڑی کتاب تھی، حافظ تو ان کے بہت کم ہوتے تھے، تو تورات کے جو 40,000 ان کے علماء اور حافظ تھے، یہ بخت نصر نے ان کو بھی قتل کیا، اور صرف ان کو قتل نہیں کیا بلکہ جتنی آبادی تھی سب کو تباہ و برباد اور سب کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تو جب عزیر علیہ السلام اس آبادی کے پاس سے گزرے، جو کچھ پہلے آبادی تھی، پھر جب کچھ عرصے بعد سے گزرے، دیکھا سب کھنڈرات ہے، تباہ و برباد ہے، پورا علاقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ گدھے پر سوار تھے، یہ عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے انجیر تھی، انجیر والتین والزیتون، وہ جو انجیر کا ذکر ہے وہ انجیر تھی کھانے کے لیے، اور پینے کے لیے کچھ جوس تھا، پھلوں کا جوس نکالا تھا، نبیذ تو وہ تھا، اور گدھے پر سوار تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا سفر کے دوران اس بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو بڑا تعجب کیا، بڑے حیران ہوئے، فرمایا کہ یہ تو تباہ و برباد ہو گیا یہ شہر، پہلے تو میں اس سے گزرا تھا، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ فرمایا یہ کس طرح آباد ہوگا یہ شہر، پھر کس طرح آباد ہوگا، اور کس طرح اللہ رب العزت اسے آباد کریں گے، یعنی پھر یہ کس طرح آباد ہوگا اور کیسے اللہ رب العزت اسے کیا کریں گے، آباد کریں گے، یہ تو اب آباد نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کس طرح یہ آباد ہوگا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو جو ہے موت دے دی، ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، وہیں پر 100 سال تک مرے رہے، 100 سال تک مرے رہے۔ پھر جب 100 سال بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا نا عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی چیز کی طرف دیکھو۔ تو یہ جو انجیر ہے نا، یہ بہت جلدی خراب ہوتی ہے، بزرگوں کو پتہ ہوگا، انجیر بہت جلدی خراب ہوتی ہے، اور یہ معدے کے لیے، بواسیر کے لیے، یہ انجیر، یہ گھٹنوں کے درد کے لیے یہ بہت مفید غذا ہے، تو یہ انجیر بہت جلدی خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام سے کہا کہ تو کتنا ٹھہرا رہا، تو کتنا مرا رہا، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مطلب کہنے کا یہ تھا اگر اسی دن میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہوں تو پھر تو دن کا کچھ حصہ ہے، اگر اسی دن مجھے زندہ کیا گیا، اور اگر یہ اگلا دن ہے تو پھر ایک دن، تو ایک دن یا ایک دن سے، اللہ نے فرمایا ایک دن یا ایک دن سے کم نہیں، بلکہ تو مرا رہا 100 سال، اور فرمایا تو ذرا اپنے کھانے کو دیکھ، انجیر کی طرف دیکھ اور وہ جوس کی طرف دیکھ، تو انجیر اسی طرح ٹھیک تھی، 100 سال بعد بھی ٹھیک تھی، اور وہ جو جوس تھا وہ پھلوں کا وہ بھی اسی طرح ٹھیک ٹھاک، کوئی خراب نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، تو گدھے کی بالکل مرا ہوا تھا اور ہڈیاں اس کی بکھری پڑی تھی، ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ گدھا تو کافی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اور انجیر بہت جلدی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی، طاقت، انجیر کو سیو رکھا، اسے کچھ نہ ہونے دیا، اور جو چیز زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی تھی اس کی ہڈیاں کر دی اور اس کو خراب کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اب اس گدھے کی طرف دیکھو، پھر اللہ رب العزت نے اس گدھے کی ہڈیاں جو چورا تھی اور بکھری پڑی تھی اس کو ملایا، اس کے جوڑ ٹھیک کیے اللہ رب العزت نے، اور پھر کہا کہ اب میں اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر اللہ رب العزت نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر دوبارہ کھال چڑھائی، اور صحیح سالم ان کے سامنے گدھا بالکل زندہ ہو گیا اور صحیح سالم کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قدرت دکھائی۔ پھر جب یہ عزیر علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اپنے شہر کی طرف جہاں پر ان کا گھر تھا، تو وہاں پر گئے تو 100 سال بعد گئے تھے، 100 سال پہلے گئے، تو ادھر ایک بوڑھی تھی جو ان کی پڑوسی تھی، 100 سال پہلے وہ جوان تھی، جوان لڑکی تھی، 100 سال بعد وہ بوڑھی تھی۔ اب ان کو اپنا گھر نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ میرا گھر ادھر کدھر ہے، پہلے کنارے پر تھا، اب اتنی آبادی ہوگی کہ گھر درمیان میں ہو گیا۔ تو اب وہ بوڑھی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آئینہ بیت عزیر، کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا عزیر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بوڑھی اماں مجھے عزیر کا گھر بتا دیں، ان کو جانتے تو تھے، تو کہا تم کون ہو؟ فرمایا میں عزیر ہوں۔ تم عزیر کا کیوں پوچھ رہے ہو، تم کون ہو؟ فرمایا میں عزیر ہوں۔ فرمایا تم تو عزیر تو 100 سال پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، ان کا تو کوئی نہیں۔
انہوں نے کہا جی میں عزیر ہوں. اچھا انہوں نے کہا اچھا وہ بوڑھی اماں جو تھی وہ نابینا بھی ہو چکی تھی اور ٹانگوں سے شل وغیرہ بھی ہو چکی تھی, بالکل چل نہیں سکتی تھی, ہڈیاں بالکل رک گئی تھیں. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میں دیکھوں تو عزیر علیہ السلام, لیکن یہ کر کہ عزیر علیہ السلام کی یہ بات ان کے اندر تھی کہ وہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی. تو اس طرح کر تو دعا کر اللہ کے سامنے, میری بینائی بھی آ جائے اور میں چلنے بھی لگ جاؤں, پھر میں مانوں گی کہ تو عزیر علیہ السلام. پھر انہوں نے دعا کی, عزیر علیہ السلام نے دعا مکمل ہوئی, ان کی نظر بھی آئی اور وہ چلنے بھی لگی. فرمایا ہاں اب تو عزیر. فرمایا بوڑھی اماں مجھے اپنا گھر دکھا, میرا گھر کدھر ہے, اب تو مجھے نظر ہی نہیں آ, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, 100 سال بعد میں آیا ہوں. فرمایا چل پھر میرے ساتھ. وہ بوڑھی اماں لے گئی عزیر علیہ السلام کے گھر میں. تو ان کا ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا, ان کی بھی 118 سال عمر تھی, اور بیٹے بھی ایک ہی بیٹا تھا, اور پوتے جو تھے وہ بھی بوڑھے 70 80 سال کے تھے. تو انہوں نے کہا بوڑھی اماں نے کہ عزیر یہ تیرا گھر ہے. تو جب اندر جانے لگے اور بیٹے نے کہا, پوتوں نے کہا بابا جی کدھر جا رہے ہیں, بابا جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ میرا گھر ہے. فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا بابا کدھر, یہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ یہ تو میرا گھر ہے, یہ میرے پوتے ہیں, یہ میں. فرمایا بوڑھی اماں نے کہا کہ یہ آپ کا والد ہے, یہ آپ کا دادا ہے. پوتوں سے کہا یہ آپ کا دادا ہے. فرمایا اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب میں, یا پوتوں نے کہا کہ ہمارے دادا میں 2 نشانیاں تھیں, اگر وہ اس کے اندر ہے تو پھر واقعی یہ ہمارے دادا عزیر علیہ السلام. پہلی نشانی یہ تھی کہ ان کے کندھوں کے درمیان, دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی تھی چاند کی طرح ایک نشانی تھی, اور دوسرا وہ حافظ تورات تھے, تورات کے حافظ تھے. تو 2 نشانیاں اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو ہم مانیں گے واقعی. تو انہوں نے جب قمیض اتاری واقعی نشان تھا. پھر فرمایا بابا جی تورات پڑھیں. تو پھر عزیر علیہ السلام نے تورات پڑھنی شروع کی. فرمایا اب ہمارے آپ ٹھیک ہے والد ہیں. تو یہ ان کا واقعہ ہے عزیر علیہ السلام. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اب ترجمہ سن لے, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. او کالذی, یا اس شخص کی طرح ہے, مرہ جو گزرا علی قریۃ, ایک ایسی بستی کے پاس. وہ بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس تھی. وہی خاویۃ, وہ گری پڑی تھی, علی عروشہا, اپنے چھتوں کے بل. مطلب یہ ہے کہ پہلے چھت گرے تھے, ان کے اوپر دیواریں گری تھی. قال, عزیر علیہ السلام نے کہا, انا, کس طرح, یحیی, زندہ کرے گا, آباد کرے گا, ھذہ اللہ, اسے, اس جگہ کو اللہ رب العزت, اس بستی کو, بعد موتہا, اس کے مر چکنے کے بعد, اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد اللہ کس طرح زندہ کرے گا, اس کو کیسے آباد کرے گا. فاماتہ اللہ, اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ, پس موت دی عزیر علیہ السلام کو اللہ نے, 100 عام, 100 سال, ثم بعثہ, پھر عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. فرمایا قال, اللہ نے فرمایا, میں نے پوچھا کم لبثت, عزیر تو کتنا عرصہ ٹھہرا رہا موت کی حالت میں؟ قال, عزیر علیہ السلام نے کہا, لبثت, میں ٹھہرا رہا موت کی حالت میں, یومن, ایک دن, او بعض یوم, یا دن کا کچھ حصہ. اگر وہی دن ہے تو پھر میں دن کا کچھ حصہ, اور اگر اگلا دن ہے تو اگلا دن. قال, اللہ نے فرمایا, بل لبثت, بلکہ تو ٹھہرا رہا تو موت کی حالت میں, 100 عام, 100 سال. تو فانظر, پس دیکھ, الی طعامک, اپنے کھانے کی طرف, و شرابک, اور اپنے پینے کی چیز کی طرف, لم یتسنہ, 100 سال بعد بھی وہ متغیر نہیں ہوئی. اور پھر وانظر الی حمارک, دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف, ولنجعلک, تاکہ ہم تجھے بنائیں, آیۃ, نشانی, للناس, لوگوں کے واسطے. اور پھر وانظر, اور دیکھ تو, الی العظام, ہڈیوں کی طرف, کس طرح بکھری پڑی ہیں گدھے کی. فرمایا کیفا, کس طرح ہم, ننشزھا, اسے جوڑتے ہیں, ثم نکسوھا, پھر جوڑنے کے بعد ہم اس کے اوپر, اس ہڈیوں کے اوپر, نکسوھا, لحم, گوشت چڑھاتے ہیں. تو دیکھ صرف. فلما تبینا, پس جب واضح ہو گئی حقیقت ان کے سامنے, قال, انہوں نے کہا, عالم, میں جانتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگلا واقعہ, وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی. نہیں یہ موت, یہ صاف الفاظ ہیں اس میں. اچھا یہ آپ کا ایک سوال تھا, وہ جو پہلے تھا کہ عزیر علیہ السلام کو کیوں جو ہے یہودی جو ہے کچھ وہ بیٹا کیوں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, آپ نے سوال کیا تھا نا. ہاں, اس کا جواب یہ آج مجھے ملا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کی ان معجزات کو دیکھ کرنا, انہوں نے, یہودیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, یہ جو بھی دعا مانگتا ہے, اور یہ جتنے بھی معجزات ہیں, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹے ہیں.
تو اسی طرح عزیر علیہ السلام کے پاس بھی کافی معجزات تھے، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اسی لیے ان کو بھی کہا تھا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي ہاں جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ذرا مجھے دکھا. ٹھیک ہے. یہ تو مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن تو مردوں کو زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. نفس احیاء موتا پر مجھے یقین ہے، لیکن میں کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کیفیت کو دیکھ کر مزید تسلی اور اطمینان حاصل کرتا ہوں کہ کس طرح اعضاء جڑیں گے، کس طرح ان کے اندر روح آئے گی، کس طرح وہ زندہ، وہ کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو مجھے کامل یقین ہے یا اللہ کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں ذرا کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. نفس احیاء موتا پر مجھے مکمل یقین ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے وہ کیفیت دکھا تاکہ میری مزید تسلی ہو، اطمینان قلب ہو، تاکہ کس طرح وہ جڑتے ہیں اعضاء اور کس طرح اس میں روح ڈلتی ہے، ذرا مجھے یہ دکھا. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، ارینی، تو دکھا مجھے، کیفا، کس طرح، کیفا کیفیت، کیسے، کس طرح کیفیت، کس طرح تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا، کیا تو ایمان نہیں لایا. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، ہاں میں ایمان لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور لیکن میں اطمینان قلب کے لیے میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت کس طرح ہوگی. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اب یہ تقریباً تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مدارک میں، اور تفسیر ابو سعود میں، اور اسی طرح تفسیر، یہ بہت سی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ان سے کہا کہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 4 قسم کے پرندے لے. اب وہ پرندے کون سے تھے، ان کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مدارک میں، ابو سعود تفسیر میں. تو ان تفسیروں میں اور بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ 4 قسم کے پرندے، پہلا پرندہ وہ تھا مور تھا. مور پہلا پرندہ جو انہوں نے لیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ مور کو لیا. مور بہت خوبصورت ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے لیا کوے کو. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے لیا کوے کو. کوہ جو ہوتا ہے وہ خسیس الطبیعت ہوتا ہے، طبی طور پر شریف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو تیسرا انہوں نے لیا کبوتر کو. کبوتر جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، مراد حاصل کرنے میں وہ بہت جلدی کرتا ہے. طبیعت اس کی یہ ہے کہ وہ مراد حاصل میں جلدی کرتا ہے. اور چوتھا جو تھا وہ تھا مرغ ہوتا ہے، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. چوتھا پرندہ جو انہوں نے لیا ابراہیم علیہ السلام والے، وہ مرغ کو لیا. مرغ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو 4 پرندے لیے. ایک لیا تھا مور کو لیا، کیوں؟ مور کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. اور ایک لیا مرغ کو کہ اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تیسرا لیا کوہ لیا کہ اس کے اندر اس کی طبیعت میں شرافت نہیں ہوتی ہے، خسیس الطبیعت ہوتا ہے. اور چوتھا انہوں نے پرندہ لیا کبوتر کو کہ وہ کہتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی میں کامیاب اس میں مراد حاصل کر لوں. اور انہی 4 چیزوں سے انسان بنا ہے. انہوں 4 چیزوں سے انسان مرکب ہوا ہے. اس کے اندر شہوت بھی بہت زیادہ ہے انسان کے اندر. اچھا، انسان خوبصورت بھی ہے، اللہ رب العزت نے سب سے خوبصورت بنایا ہے انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن. تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اس کی طبیعت میں جو ہے وہ خسیس الطبیعت ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ خسیس، الا ماشاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نہیں. ہر اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر خسیس الطبیعت ہوتا ہے انسان. شرافت الطبیعت، طبی لحاظ سے ان کے اندر شرافت نہیں ہوتی. اور چوتھا کیا تھا؟ وہ کبوتر، کہ انسان بھی بہت جلد باز ہوتا ہے کہ بس مجھے مل جائے، میں میرے جو دل میں بات آ رہی ہے بس میں اس میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں. تو انہی 4 چیزیں انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ 4 قسم کے پرندے لیے. جب یہ 4 قسم کے پرندے لیے، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان 4 پرندوں کو اپنے ہاں مانوس کیا. جب بھی ابراہیم علیہ السلام بلاتے تھے مور کو، وہ آ جاتا تھا.
کوے کو بلاتے وہ آ جاتا تھا، اس طرح مانوس کیا۔ جب مانوس کیا نا، اب اللہ نے کہا ان سے کہ اب تمہیں مانوس کر لیا، جب بھی بلاتے آ جائے۔ فرمایا جی، فرمایا اب تو اسے کرنا کہ ان کے سر، اب ان کو ذبح کر چاروں کو، ان کے سر اپنے پاس رکھ اور ان کا جو گوشت ہے نا سب کا قیمہ بنا، سب کا قیمہ بنا، ان کے پروں کا بھی قیمہ بنا، ان کی ہڈیاں پاؤں جتنے بھی ہیں سب کو مکس کر، سب کو مکس کر کے قیمہ بنا کے جو قریب پہاڑ ہے نا ان کے ارد گرد تھوڑا تھوڑا رکھ دے، سب کو مکس کر کے تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، اس طرح رکھ دے، سروں کو اپنے پاس رکھ۔ پھر تو اس طرح کر کہ تو پھر انہیں بلا، مثال کہ تو بلا مرغ کو، تو ادھر سے کچھ گوشت نکلے گا مرغے کا، پھر ادھر سے جو اس ادھر سے نکلے گا، پھر ادھر سے نکلے گا، پھر کرتے کرتے وہ سارے اعضاء ادھر سے پر نکلیں گے، ادھر سارے اعضاء مل جائیں گے اور وہ آ کر زندہ ہو کر پھر جو ہے وہ سر اس کے ساتھ مل جائے گا اور وہ زندہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب اسی طرح کیا پہاڑوں پر رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی مرغ کو یا مور کو، چاروں کو اس طرح آواز دی، وہ ہر پرندہ الگ الگ گوشت جو ملتا گیا فضاؤں میں، اور پھر اس میں روح ڈلی اور وہ آیا اور اس نے آوازیں دی اور اس طرح زندہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے بتایا کہ ابراہیم یہ ہے کیفیت، ٹھیک ہے، تو مجھ سے کیفیت معلوم کرنا ہے کہ کس طرح اعضاء جڑیں گے، کس طرح ان کے اندر روح پڑے گی، تو یہ ہے کیفیت۔ اب تیرا فرمایا اب میری اور مزید اطمینان قلب اور تسلی ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب ارنی تو دکھا مجھے کیفا کس طرح تحیی الموتى تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اللہ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے اس بات پر، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میں اطمینان قلبی کے لیے میں کیفیت جاننا چاہتا ہوں۔ قال اللہ نے فرمایا پھر فخذ پر پھر پکڑ لے تو اربعۃ من الطیر 4 پرندے فصرهن الیک پھر اسے ان پرندوں کو مانوس کر اپنے پاس، ثم اجعل پھر تو کر علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءا حصے، ہر پہاڑ پہ ان کے حصے رکھ دے، ثم ادعوہن پھر تو انہیں بلا یاتینک سعیا وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم۔